اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستكثر وربک فاصبر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حمد ثنا کے بعد میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور ماہ ربیع الاول کا پہلا دن ہے۔ اللہ کی بہت بڑی رحمتوں کا نزول ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی تلقین بڑی شدت اور بڑے زور سے کی ہے اور فرمایا کہ جاؤ بستیوں میں اعلان کر دو جا کر کہ سارے لوگ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوں، اور فرمایا کہ ایک جمعہ چھوڑ دیا، جس نے 2 چھوڑ دیے، 3 جمعے چھوڑ دیے، فرمایا کہ اولا یختمن اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ جنت کا راستہ کھول جاتا ہے۔ تو بھائی خوشی تو سبھی کو ہے، ماہ ربیع الاول کی خوشی کس کو نہیں ہے کہ وہ تشریف لائے کہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر منتظر تھی باتیں یہ بتا۔ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے سارے بادشاہوں کو گرا دیا، اور یہ روحانی برکت محمد مصطفیٰ کی کہ اس وقت کے جتنے بادشاہ تھے اللہ نے سارے گنگے کر دیے۔ اور آتش کدہ ایران جو 1400 سال سے دہک رہا تھا بجھا دیا گیا۔ کیسر و کسرا کے مال کے جو ٹنگر تھے وہ گر پڑے، اور نبی پاک کی آمد تھی کہ اللہ جل شانہ نے پہلے آسمان کو، دوسرے کو، تیسرے کو، اور اسی طرح سے پوری کائنات کو سجا دیا اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کی برکت سے آج ساری دنیا پہ رحمت قائم ہونے والی۔ تو بھائی شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے لوگوں تم پر اللہ کی رحمت ہوئی، جو فضل اللہ نے تمہیں دیا، یہ قرآن دیا، صاحب قرآن دیا، خوشی مناؤ۔ اور اللہ کی رحمت پر اتنی خوشی مناؤ۔ یہ خوشی کیوں ہے کہ یہ خوشی تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی مخالفت کی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ فَإِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا بشیر، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا نذیر، کہ آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں، لوگوں کو لے کر جاتے ہیں جنت کی طرف اور جہنم سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ محمد مصطفیٰ کے قلب پر اترا اور سینے پر اترا۔ یہ قرآن کی ایک سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اتنی عظمت والی ہے کہ اگر کسی آدمی کے سینے میں سورۃ الکوثر ہے
کی برکت سے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، وہ داعی ہے الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، چمکتا ہوا چراغ ہے، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جو بھی پیغمبر آیا کسی نے سرداری کی طرف نہیں بلایا، جو بھی پیغمبر آیا کسی نے جائیداد کی طرف نہیں بلایا، جو بھی پیغمبر آیا کسی نے دنیا کی طرف نہیں بلایا، جو بھی پیغمبر آیا اس لیے آیا کہ اس کا راستہ اللہ کی طرف جوڑ دے۔ میرے بھائیوں، پھر اس پیغمبر کا اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ پیغمبر جب تک آپ ان کے اندر موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک کی ولادت سے لے کر آج تک اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی شکلوں کو بندروں میں تبدیل نہیں کیا، میں نے زندہ ان کو زمین کے اندر دنسا نہیں دیا، یہ ساری مہربانی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو بھائی ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ فرمایا کہ لولاک لما خلقت محمد، اے محمد میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے پیغمبر اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں جہنم کو پیدا نہ کرتا، میں درختوں کو پیدا نہ کرتا، میں ستاروں کو پیدا نہ کرتا، میں دن کو پیدا نہ کرتا، میں رات کو پیدا نہ کرتا، میں نے جو کچھ بھی کائنات کے اندر سجایا ہے یا رسول اللہ آپ کی خاطر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی بڑی شفاعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، شفاعت لأہل الکبائر من امتی، بھائی امتی تو بڑی گنہگار ہے، اللہ نے کہا تھا مجھ سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے راستہ کھلا کر دیا کہ آپ کی آدھی امت کو میں جنت میں بھیجتا ہوں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ میں آدھی امت جو ہے وہ جنت میں نہیں لے جانا چاہتا، مجھے شفاعت کا حق دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دیا، شفاعت ایسی بڑی ہوگی کہ مقام محمود پر فرمایا کہ آتے محمد علی الوسیلہ تھا، آتے محمد علی الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقام محمودہ، تو مقام محمود پہ شفاعت کے لیے محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں گا، فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا۔ بھائی کتنی بڑی ہے اس کی امت کے لیے یہ درد مندانہ سوچ۔ فرمایا سیدات النساء بطول الزہرات فلسط قابض خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ، فرمایا 3 دن ہو گئے ایک کمرے کے اندر باندھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نہیں نکل رہے، صحابہ اکرام گئے، بڑے بڑے لوگ گئے، 3 دن گزر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمرے سے باہر نہیں نکل رہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی جگر گوشہ بطول سیدات النساء بطول الزہرات فلسط قابض خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو بھیجو کہ وہ
جا کر دروازہ کھلوائے، دروازہ کھلوایا اور جا کر دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور 3 دن گزر گئے۔ فرمایا اے بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے جبریل نے آ کر خبر دی تھی کہ آپ کی امت جہنم کے اس گڑھے کے اندر ڈالی جائے گی۔ فرمایا کہ بیٹا میں اس غم میں اپنے اللہ سے التجا کر رہا ہوں کہ میری امت کو جہنم کے اس گڑھے سے بچا لے، اور 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، اللہ جل شانہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ وہ پیغمبر جو بھوک کاٹے، وہ پیغمبر جو پانی نہ پیے، وہ پیغمبر جو امت کی کھا کر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ ٹوٹ گئی کمر، اللہ کہتا ہے میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، علم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر میں نے تیرا سینہ کھول دیا، تیری کمر ٹوٹ گئی تھی۔ بھائی کمر کیوں ٹوٹی؟ اس وجہ سے کہ معراج کی رات محمد مصطفیٰ نے وہ ٹھکانہ دیکھا جس جگہ پر امت محمدیہ کو داخل کیا جانا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے پیغمبر میں قیامت کے دن تجھے وہ عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ اور والا سوف یعطیک ربک فترضی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ قرآن پاک کا جز، قرآن پاک کا نچوڑ، پورے محمد مصطفیٰ کے فضائل، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ہے کائنات کے اندر جو کوثر کی تفصیل کر سکے؟ کوئی ہے جو کوثر کا معنی بیان کر سکے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کے اندر چلے جاؤ، آج مسجد آباد ہے جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور معبد خانے آباد ہے، زمین پر فرشتے، آسمان پر فرشتے، عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک ہر ایک جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ خیر کثیر ہے، اور فرشتے محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، یہ کوثر ہے۔ بھائی اللہ کوئی کام کرتا، اللہ کسی کام کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ بے نیاز ہے، عبادت سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت نہیں کرتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کمال ہے یار، ایک انسان ہے، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، لیکن معبود جو ہے عابد کے لیے اتنا درجہ دے رہا ہے اور پوری نسل انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ بندگی کر، نماز پڑھ، نماز اللہ کی ذات کے لیے ہے، روزہ اللہ کی ذات کے لیے، سخاوت اللہ کی ذات کے لیے، ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، صدقہ، خیرات، قربانی، جو بھی چیزیں واجب ہے، فرض ہے، سب اللہ کے لیے ہے، اور نماز سب سے بڑھ کر عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ نماز میری عبادت ہے، لیکن میری عبادت اس وقت قبول ہوگی جب محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھا جائے گا۔ بار درود پڑھے، وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اے بندے وَتُعَذِّرُهُ،
پہلے اس پیغمبر کی عزت کر، اس کو سمجھ اس کا مرتبہ کیا ہے. کیا وہ ایک پیغام رسانی کے لیے آپ اسے کیا ڈاکیا کے طور پہ سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ صفات بخشی پہلے. بھائی اللہ ہے، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہو اور اللہ کے ساتھ دوسرا نام ملایا جائے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کسی کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ نہیں لگتا. لیکن نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کائنات کا کوئی بھی شخص دن رات عبادت کر لے، عبادت کی وجہ سے وہ غوث بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، لیکن نبی وہ ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے. تو بھائی مقام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتُعَذِّرُهُ، دو لفظ استعمال کیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے. وَتُعَذِّرُهُ، ان کی عزت کر. وَتُعَذِّرُهُ، اس کی توقیر کر. پیغمبر کی توقیر کو سمجھ، اس کی عزت کو سمجھ. وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تیسری جگہ پر فرمایا کہ پھر میری عبادت کر، پھر میری تسبیح بیان کر. اگر آداب مصطفیٰ نہیں ہے، اگر آداب مصطفیٰ نہیں ہے، اگر فضائل محمد کو آپ نہیں سمجھتے، اگر آپ افضلیت محمد کو نہیں سمجھتے، تو اللہ تو فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس حد تک علماء فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے دربار پر جا کر زیارت کے لیے وہاں پر جو لوگ شور و غل کرتے ہیں، رولا مچاتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. اگر تمہاری آواز نبی کے سامنے اونچی ہو گئی تمہارے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا. تو یہ تعظیم ہے، یہ توقیر ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے نزدیک بزرگی ہے، یہ عزت ہے کہ مقام محمدی کو اللہ سمجھا رہا ہے. پہلے یہ سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ میں سے فرمایا جاؤ ٹریک بنا ہوا ہے، وہاں پر گاڑی چلتی تھی، گاڑی ترکی سے استنبول سے چلتی تھی، بیت المقدس تک جاتی تھی، لیکن آواز بلند ہوتی تھی. آواز بلند ہوتی تھی، سلطان کو پتہ چلا، اس نے گاڑی کو بند کر دیا اور وہ گاڑی آج تک اسی جگہ پر کھڑی ہے. 400 سال گزر گئے کہ نبی کے روضے کے سامنے کسی کی آواز اونچی نہ ہو. یہ ادب کا مقام ہے. سوئے ادب یہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، سوئے ادب یہ ہے کہ مت کہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا بالقول، اور اپنے قول کو اونچا نہ کہو کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کے ساتھ ایسے مخاطب نہ ہو جیسے تم آپس میں بولتے ہو. یہ صحابہ اکرام کو آداب سکھلائے ہیں، اور لفظ ایک اس کے غلط معنی نکلتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ بدل دیا. رائنا کا مطلب
رائنا کا مطلب نکلتا تھا وہ جو منافق بولتے تھے چرواہا. اللہ تعالیٰ نے لفظ کو بدل دیا کہ نبی کی شان کے اندر گستاخی نہ ہو جائے. فرمایا لا تقولوا رائنا بلکہ کہا کرو انظرنا. یہ پیغمبر کی عزت ہے. یہ قرآن پہلے محمد مصطفیٰ کی عزت عظمت کو بتلاتا ہے. مقام بندگی بعد میں ہے، پہلے محمد مصطفیٰ کی عزت کو عظمت کو سمجھو. اس کائنات کے اندر کوئی بھی آدمی، اس کائنات کے اندر غوث قطب ولی ابدال ہو، حضرت اسماعیل سے لے کر آدم تک، عیسیٰ سے لے کر آدم تک جتنے بھی آدمی کائنات کے اندر آئے، جتنے بھی رسل آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان سب سے محمد مصطفیٰ کو افضل مانگنا فرض ہے. اور جو محمد مصطفیٰ کو افضل نہیں مانتا اور فرض نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. تل کر رسول، تل کر رسول، اللہ کہتا ہے یہ ہے رسول. تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہتا ہے بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی نے اللہ سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے. عیسیٰ روح اللہ. محمد مصطفیٰ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے سے بڑھ کر بھی تجھے کو بندہ پسند ہے. فرمایا اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، وہ میرا حبیب ہے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جو کچھ میں نے دیا اس پر راضی ہو جا اور مطالعہ علی حب محمد و توحید. تجھے موت نہ آئے مگر محمد مصطفیٰ کی محبت میں تجھے موت آئے. اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں سے کہہ رہا ہے کہ توحید پر مرنا ہے تم نے، لیکن محمد مصطفیٰ کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے وہی طاقت اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر سارے اکٹھے کیے، ان کی روحوں کو اکٹھا کیا. وہی طاقت اللہ میثاق النبیین. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی عزت کو، توقیر کو، محبت کو، ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے یہ قرآن مجید کے اندر نقل ہے. 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے اکٹھا کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ. میں اگر تمہیں کتاب دوں، میں تمہیں اگر نبی بناؤں، ثم جاءکم رسول، تمہاری موجودگی میں محمد مصطفیٰ آ جائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا. اے آدم تیرے دور میں آ جائے امتی بن جانا، تو نبی نہیں رہ سکتا. اے موسیٰ تیرے دور میں آ جائے تو امتی بن جانا، نبی نہیں رہ سکتا. اگر عیسیٰ تو ویسے ہی امتی بن جائیں گے. 1,24,000 پیغمبروں نے دعا مانگی تھی اس امت کے لیے جو خیر امت ہے، بہترین امت ہے. اور تجھے تو اپنی پہچان کا پتہ نہیں ہے. اور نبی جو ہے وہ دعا مانگے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں سے پیدا کر دے. اور آپ کو پیدا کر دیا، آپ کو پیدا کر دیا. آپ کو ذرا پر بھی احساس نہیں. اوے آدم کو احساس تھا تو بولے، حضرت عیسیٰ کو احساس تھا تو بولے. فرمایا یا اللہ نبوت لے لے، محمد مصطفیٰ کی امت میں سے پیدا کر. حضرت عیسیٰ کی دعا کو قبول کیا. وہ دنیا میں آئیں گے، ان کی قبر ابھی تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ خالی ہے. یہ قبر ہے محمد مصطفیٰ کی، ساتھ ہے ابو بکر صدیق کی، ساتھ عمر فاروق کی. محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے حضرت عیسیٰ کی قبر. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے وہاں پر دفن ہوں گے
حضرت عیسیٰ مقام لدہ پر دجال کو ماریں گے. حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے. آنے کے بعد بھائی اللہ کہتا ہے برفع اللہ الیہ، میں نے اٹھایا عیسیٰ کو اس کا رتبہ بلند کرنے کے لیے. بے رتبہ تو دنیا میں بھی بلند ہو سکتا تھا، زندگی لمبی کر دیتے. 33 سال پر پینڈل کر دیا. اب دنیا میں آئیں گے، 33 سال سے آگے چلیں گے. 33 سال سے آگے اللہ چاہے تو عمر کو روک دے، وقت کو روک دے، سارا وقت چل رہا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے روک دیا گیا. تو اس کا درجہ کیوں بلند کیا؟ بھائی درجہ تو دنیا میں رہ کر عیسیٰ روح اللہ تھا. آپ نے میری بات کو بڑی غور سے سنا. اب اللہ سے کہا تھا یا اللہ میرا رتبہ بلند کرنا. تو بھائی جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ قبر بنے گی حضرت عیسیٰ کی، اوے حضرت عیسیٰ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ اگر قبر بنی تو میرا رتبہ اونچا ہو جائے گا. اوے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ جس کی قبر بنے اور نبی کا مقام اونچا ہو جائے، نبی کہے کہ مجھے یہ جگہ دینا، کائنات کے اندر اتنی افضل جگہ ہے، تو جو اس سے پہلے ابو بکر عمر سویا ہوا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیری لوجک کدھر گئی؟ تیرا فلسفہ کدھر گیا؟ تیری تاریخ کدھر گئی؟ تیرا فلسفہ، تیری نظریہ، تیری تاریخ کدھر گئی؟ وہ عیسیٰ کہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ تجھے دفنانا. اللہ کہتا میں نے برفع اللہ الیہ، میں نے اونچا کیا عیسیٰ کو. تو عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانے سے اونچا نہیں ہوئے، بلکہ عیسیٰ اس وجہ سے اونچا ہوئے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ دفن ہوئے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. یہ لوجک کس کو سمجھ آئے گی؟ جس کے سینے میں محمد کی محبت ہے. خدا کی قسم محمد کے ایک ادنا سا صحابی اس کے بارے میں تیرا میل ہے. میاں شیر محمد شرک پوری کے سامنے سید نور الحسن بخاری گئے تھے. ان کے دل کے اندر ایک صحابی کی میل تھی. میاں شیر محمد شرک پوری نے فرمایا کہ مجھے تیرے اندر سے میل نظر آتی ہے، تو میرے ساتھ کلام نہیں کر سکتا. یہ اللہ والے تھے. میاں شیر محمد شرک پوری سید نور الحسن بخاری سے کہتے فلاں صحابی سے تو بغض رکھتا ہے. اسے سینے سے لگا دیا، سینے سے لگایا، اسے جفی پائی، گلے لگایا، فرمایا جاؤ جو بغض تو صحابی سے رکھتا تھا اللہ نے دور کر دیا اور ساری دنیا روشن کر دی. تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے عزت کا کیا پتا ہے؟ تجھے ابو بکر کی عزت کا کیا پتا ہے؟ تجھے عمر کی عزت کا کیا پتا ہے؟ نبی پاک کہتے ہیں جبریل آئے، جبریل کہنے لگے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 950 سال تک جبریل حضرت عمر کے فضائل بیان کرے وہ عمر تھوڑی ہے. آپ تو عمر کے فضائل کو نہیں پا سکتے، آپ ابو بکر کے فضائل کو نہیں پا سکتے. اور محمد مصطفیٰ کی عزت ہے، اور جس چہرے نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہزاروں برس کے بعد کلمہ پڑھا، اللہ کا نبی کہتا سیدھا جنت میں جائے گا. تو کروڑوں سال عبادت کر، تیری کوئی گارنٹی نہیں ہے. تجھے پل صراط سے گزرنا پڑے گا، عالم برزخ سے گزرنا پڑے گا، تجھے جہنم میں ٹھوک دیا جائے گا. لیکن محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والا سیدھا جنت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالی یہ میلاد مبارک کا مہینہ ہے، مزید بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.